السلام علیکم ناظرین، میرا نام محسن نذیر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ پچھلے 12 گھنٹے پہ جو عام ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس حوالے سے تفصیل سے بات کرتے ہیں، اور آنے والے چند گھنٹوں کے اندر جو عام ڈیولپمنٹس ہونے جا رہی ہیں اس کے اوپر بھی جو ہے وہ تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس تھا، آپ جانتے ہیں آج، اس کے اوپر تفصیل سے بات کرتے ہیں، اس کو انالائز کرتے ہیں کہاں کہاں پر غلطیاں ہوئی ہیں حکومتی سائڈ سے، اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ اور خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا، جنہوں نے آج بھی یو ٹرن لے لیا۔ یو ٹرن لینے کے حوالے سے ویسے تو بہت ماہر ہیں، تو آج بھی انہوں نے ایک یو ٹرن لیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے پہلے یہ کہا تھا کہ ہم اس اجلاس کے اندر جو ہے وہ شرکت کریں گے، اور 14 لوگوں کے نام بھی سامنے آ گئے تھے، لیکن کل رات کو یہ فیصلہ ہوا، پاکستان تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی کا آپس میں ہی اجلاس ہوا، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ فیصلہ ہوا ہے کہ ہم لوگ جو ہیں وہ اس اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے۔ میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ کل دوپہر 12 بجے کے قریب تقریباً شیخ وقاص اکرم جو سیکرٹری اطلاعات ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے کہا کہ جی ہمیں قومی اسمبلی کے اور انہوں نے کہا کہ جی قومی سلامتی کے اجلاس میں ہمیں جانا چاہیے۔ ان کی اپنی ایک رائے، انہوں نے کہا کہ جی ہمیں جانا چاہیے۔ ذہن میں رکھے گا کہ یہ جو اجلاس ہے، یہ جو دہشت گردی کی ایک لہر آئی ہوئی ہے بلوچستان اور کے پی کے اندر، اس کے حوالے سے یہ قومی سلامتی کا اجلاس تھا۔ تو اس کے بعد تقریباً 1:30 بجے کے قریب جنید اکبر صاحب کا بیان سامنے آتا ہے، یعنی کہ چند گھنٹوں بعد ہی، اور وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب سے ملاقات کے بغیر ہمیں شرکت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بھی ان کی اپنی ایک رائے ہے، ہم اس کا احترام کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد 3:30 بجے کے قریب صاحبزادہ حامد رضا کا نام آتا ہے، ان کا ایک بیان آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں عمران خان صاحب سے پوچھ کر شرکت کرنی چاہیے۔ اسی سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ ڈیفرنٹ قسم کے اوپینین ہے اس معاملے کے اوپر۔ اس کے بعد 5 بجے کے قریب عامر ڈوگر صاحب جو کہ چیف ویب ہیں، ان کی جانب سے نوٹیفیکیشن سامنے آتا ہے، یہ جو آپ اسکرین کے اوپر دیکھ بھی رہے ہیں، ان میں 14 لوگوں کے نام آ جاتے ہیں۔ یہ لے جی کہ یہ 14 نام جو ہیں وہ اس اجلاس کے اندر شرکت کریں گے، اور تحریک انصاف کی جو ہے وہ نمائندگی کر رہے ہیں قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں۔ اور اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ اس اجلاس کے اندر شرکت کرنے کا جو ہے وہ حتمی فیصلہ کر لیا، جو کہ اچھی چیز تھی۔ میں نے پچھلے ولاگ میں بھی ایک بات کی تھی کہ اب اس طرح کے معاملات کے اندر جب اتنا سینسٹیو ایشو چل رہا ہے، اور اس معاملے کے اوپر جو ہے وہ اوور آل جتنے بھی پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو سیم پیج کے اوپر ہونا چاہیے، لیکن ہوتا کیا ہے بعد میں تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جانب سے کل رات کو جو ہے وہ صحافیوں کے لیے ایک افطار ڈنر کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس میں محمود خان اچکزئی صاحب، علامہ ناصر عباس صاحب اور صاحبزادہ حامد رضا صاحب اور پی ٹی آئی کے دیگر رہنما جو ہیں وہ اس کے اندر شرکت کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد تحریک تحفظ آئین پاکستان کے جو ترجمان ہیں اخوندزادہ حسین صاحب، وہ ایک ٹویٹ کرتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قیادت نے کل حکومت کی جانب سے بلائی جانے والی قومی اسمبلی کی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت نہ کرنے کا اصولی فیصلہ کر لیا ہے۔ اچھا، یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ الائنس جو ہے وہ اس الائنس کے ساتھ پی ٹی آئی بھی جو ہے اس الائنس کا حصہ ہے۔ اور اس کے بعد 8:54 کے اوپر جو ہے وہ شاہد کھٹک صاحب وہ ایک ٹویٹ کرتے ہیں، ٹویٹ بڑا انٹرسٹنگ ہے، آپ نے سننا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی مجھے نہیں پتا اس معاملے پر عمران خان کو اعتماد میں لیا گیا یا نہیں، لیکن کمیٹی پر مجھے شدید تحفظات ہیں۔ جن اضلاع میں امن و امان کی صورتحال انتہائی خراب ہے، جس میں میرا ضلع کڑک بھی شامل ہے، بحیثیت نمائندہ اس مشکل وقت میں اپنے علاقے کی نمائندگی سے محروم کرنا، کمیٹی میں نہ شامل کرنے پر پارٹی کے اندر بھرپور احتجاج ریکارڈ کیا، اور عوام کے ریکارڈ کے لیے ٹویٹ کر رہا ہوں تاکہ کل کو میرے اوپر کوئی سوال نہ اٹھایا جائے۔ عامر ڈوگر چیف ویب کے فیصلے ذاتی پسند ناپسند کی بنیاد پر ہوتے ہیں، وہ خود تمام میرٹ پر پورا اترتے ہیں، مشکل وقت میں جلد گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اچھا، ان کو اس چیز کے اوپر اعتراض نہیں کہ شرکت کیوں کریں، ان کو ان 14 ناموں پر اعتراض ہے کہ یہ لوگ کیوں شرکت کریں، میرا نام کیوں نہیں بیچ میں شامل۔ اور اس کے بعد یہ اپنے ہی چیف ویب کے اوپر جو ہے وہ بہت سے اعتراضات بھی اٹھا رہے ہیں۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ان کی آپسی لڑائیاں جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی آپسی لڑائیاں جو ہیں وہ ان کو آگے نہیں بڑھنے دے رہی۔ خیر، خبر کی طرف دوبارہ آتے ہیں۔ 9:30 بجے کے قریب جناب ایک خبر آتی ہے کہ عامر ڈوگر صاحب نے اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق سے ملاقات کر کے پی ٹی آئی کے 3 رہنماؤں کی جو ہے وہ درخواست کی ہے کہ ان کی جو ہے وہ عمران خان صاحب سے ملاقات کروائی جائے۔ اور اس کے بعد عمر ایوب صاحب نے اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کو خط لکھا کہ عمران خان صاحب سے ہماری ملاقات کروائیں، انہوں نے بھی ایک خط لکھا بعد میں۔ اور رات کو تحریک انصاف کی پولیٹیکل کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے، ہنگامی اجلاس ہوتا ہے، جس کے بعد صاحبزادہ حامد رضا صاحب ایک ٹویٹ کرتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ میرے حوالے سے کل کی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کی خبر صحیح نہیں ہے، ابھی انتہائی اہم میٹنگ چل رہی ہے، اور میری رائے میں سینٹ اور قومی اسمبلی کے تمام اراکین بالخصوص کے پی کے اور بلوچستان کے تمام اراکین کو موجودہ صورتحال پر بریف کیا جانا ضروری ہے، اور سب سے اہم چیز پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر عمران خان کو اعتماد میں لیا جانا چاہیے۔ اور اس کے بعد 12 بجے کے قریب یہ خبر آتی ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ اس اجلاس میں شرکت نہیں کرے گی، اور یہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ جی یو ٹرن لے لیا گیا کل رات بھی۔ جو 14 لوگوں کا پہلے نام سامنے آئے تھے کہ جناب یہ لوگ جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی نمائندگی کریں گے، اس کے بعد رات کو یو ٹرن لے لیا جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ جناب ہم لوگ جو ہیں وہ اس میں شرکت نہیں کریں گے۔ میرا سوال یہ ہے کہ یہ کوئی ایک سیاسی جماعت ہے یا کوئی چائے کا ڈھابا ہے کہ اس کے اندر کوئی کنسلٹ کیے بغیر ہی 14 لوگوں کے نام سامنے آ جاتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ
کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کا یہ جو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سے ملاقات کے بغیر، اس کا مطلب باقی ساری پارٹی اتنی نااہل ہے یا کوئی ایک بندہ بھی اہل نہیں ہے؟ مطلب اتنے بڑے بڑے نام ہیں، عمر ایوب صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب، شبلی فراز صاحب، اتنے بڑے بڑے نام ہیں، ان کا اتنا ایکسپیرینس بھی نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز سوچ سکے جو عمران خان سوچ رہے ہوں گے۔ مطلب یہ 14 لوگ اتنے عقل مند نہیں ہیں جتنے خان صاحب عقل مند ہیں کہ وہ جو چیز سوچ رہے ہیں وہ یہ نہیں سوچ سکتے۔ اس سے تو یہی اندازہ ہوتا ہے نا، میں نے تو یہی اخذ کیا ہے کہ 14 لوگ اتنے عقل مند نہیں ہیں جتنے خان صاحب عقل مند ہیں۔ پھر اگر یہی کرنا تھا تو پھر 14 لوگوں کے نام کیوں آپ لوگوں نے دیے؟ پہلے ہی آپ لوگ کہہ دیتے کہ جی ہماری خان صاحب سے ملاقات کروائیں، اور ایسا نہیں ہے کہ ملاقات نہیں ہوتی۔ وہ جو صبح 7:30 بجے یا 7 بجے اعظم سواتی صاحب کی ملاقات ہو گئی تھی نا، تو اب بھی جو ہے وہ خان صاحب سے ملاقات ہو جاتی۔ خیر، دوسری بات اس ساری چیز کے اندر اگر گریٹر کاز کیا تھی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ان تمام تر چیزوں میں جو ہے وہ آرمی چیف نے بھی وہاں پر 50 منٹ کی تقریباً تقریر کی، اور انہوں نے بھی جو ہے وہ گفتگو کی۔ بڑی گولڈن اپرچونٹی تھی، بہت زیادہ گولڈن اپرچونٹی تھی۔ اتنے عرصے سے جو آپ لوگ ترس رہے تھے کہ ہماری جو ہے وہ آرمی چیف سے ملاقات کروائی جائے، اور خطوں پہ خط لکھے جا رہے تھے لیکن کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ اب جب آپ کے پاس موقع آیا، ایک گولڈن اپرچونٹی آئی، آپ کے 14 بندے وہاں پر جا کر جو ہے وہ ایڈریس کر سکتے تھے اور اپنا پوائنٹ آف ویو سامنے رکھ سکتے تھے، تو آپ نے جو ہے وہ اس سے یو ٹرن لے لیا اور آپ لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ ویسے تو آپ بڑا کہتے ہیں کہ جناب گولی کیوں چلائی، پھر اب وہاں پر جا کر کہتے ہیں نا آپ لوگ، اور وہاں پر جا کر اپنا مدعا سامنے رکھتے، شرکت کرتے اور بتاتے کہ گولی کیوں چلائی، پوچھتے، سوال ان سے کرتے کہ آپ لوگوں نے جو ہے وہ گولی کیوں چلائی، آپ لوگوں نے یو ٹرن لے لیا۔ اور میری نظر میں اس سب کا نقصان پاکستان کو تو ہو ہی رہا ہے، اور پی ٹی آئی کو ساتھ ساتھ ہوتا جا رہا ہے۔ میں آپ کو پہلے ہی بتاتا ہوں کہ ان تمام تر چیزوں سے جو نقصان ہے نا پاکستان یا پاکستان تحریک انصاف کا تو ہو ہی رہا ہے، لیکن عمران خان صاحب کا بھی جو ہے وہ بیچ میں ہو رہا ہے۔ آپ نے وہ پوری سپیس جو ہے وہ اوور آل حکومت کو دے دی۔ مولانا صاحب نے جو ہے وہ اس کے اندر شرکت کی، جو آپ کے آج کل بڑا قریب ہیں۔ یہی اختلافات ان کو بھی ہیں، فارم 47 کی گورنمنٹ وہ بھی ان کو کہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے جو ہے وہ اس اجلاس کے اندر شرکت کی۔ اچھا، اب یہ آرگومنٹ نہ دیجیے گا کہ ہم جو ہے وہ اس اسمبلیوں کو ہی نہیں مانتے۔ اگر اب آپ لوگ ان اسمبلیوں کو نہیں مانتے تو 1 تاریخ کو جو تنخواہیں آتی ہیں، جو مراعات آپ کو دی جاتی ہیں یا جو سہولیات آپ لوگوں کو دی جاتی ہیں، پھر آپ لوگ وہ کیوں لیتے ہیں؟ اور اس کے بعد جب آپ لوگ اندر بیٹھ کر یہ کہہ دیتے ہیں کہ جناب اسپیکر، اس کا مطلب آپ لوگ یہ تسلیم کر رہے ہیں اور آپ لوگ جو ہے وہ اس قومی اسمبلی کو مانتے ہیں۔ تو یہ بالکل آرگومنٹ نہ دیجیے گا کہ ہم جو ہے وہ اس اسمبلی کو نہیں مانتے۔ آپ ہی کی پارٹی کے علی امین گنڈا پور، وہ تو اس کے اندر انہوں نے شرکت کی تھی، تو باقی لوگ پھر کیوں نہیں شرکت کر سکتے تھے؟ کیا ان کا تعلق کسی اور جماعت سے تھا؟ ان کا بھی تعلق پی ٹی آئی سے ہی تھا۔ اگر وہ شرکت کر سکتے ہیں تو کوئی اور کیوں نہیں شرکت کر سکتا؟ اور اوور آل اگر بات کی جائے تو یہاں پر جو ہے اگر اس اجلاس کے اندر یہ لوگ شرکت کرتے تو بہت سے کراس کویشچن ہو سکتے تھے، بہت سے آپ لوگ سوالات کر سکتے تھے وزیر اعظم صاحب سے، بہت سے کراس کویشچن ہو سکتے تھے۔ اور دوسری بات، آپ ہی کی پارٹی جو ہے وہ آپ کے لیے اب امبیرسنگ بنتی جا رہی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں وجہ کیا ہے۔ آپ کی پارٹی کے اندر، آپ کی لیڈرشپ کے اندر چند ایسے عناصر ہیں جو نہیں چاہتے کہ عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ہے وہ تعلقات بہتر ہوں۔ وجہ کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس سے جو ریزلٹس نکل کر آ رہے ہیں، اس سے جو کھینچا تانی ہو رہی ہے، یہ ان کے لیے بڑا فیوریبل ہے۔ ظاہری بات ہے، آج اگر عمران خان صاحب باہر آ جاتے ہیں تو ان کے پھر یوٹیوب چینل کیسے چلیں گے، یا جو وہ منجن بیچ رہے ہیں پچھلے 1-1.5 سال سے، یا تمام تر چیزیں جو بیچ رہے ہیں، وہ ان کے یوٹیوب کیسے چینل چلیں گے؟ یا جو باہر بیٹھے ہوئے خان صاحب باہر آ گئے تو پھر تو سارا جو ایک بیانیہ بنایا ہوا ہے انہوں نے، اور جو وہ سب باتیں کرتے وہ سب تو ختم ہو جائیں گی، پھر وہ سب کیسے کریں گے؟ تو ان کے لیے یہ جو سچویشن ہے وہ بڑی فیوریبل ہے۔ تو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ میں پروف کے طور پہ بات کر رہا ہوں، اور یہ میں پروف کے ساتھ بات کر رہا ہوں کہ آپ کی پارٹی کے اندر جو ہے وہ چند ایک ایسے عناصر ہیں جو نہیں چاہتے کہ پی ٹی آئی، عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو ہیں وہ تعلقات بہتر ہوں۔ بعد میں خیر یہ خبر آئی کہ جناب عمران خان صاحب سے جو ہے وہ علیمہ خان صاحبہ اور بیرسٹر گور کی ملاقات ہوئی، اور بعد میں ان کے نام سے سٹیکرز چلے کہ جناب خان صاحب نے بھی کہا کہ جی بالکل ٹھیک فیصلہ کیا ہے۔ چلے ٹھیک ہے، اسی کے ساتھ آ جاتے ہیں۔ حالانکہ خان صاحب کو تو صحیح نہیں پتا ہوگا، ظاہری بات ہے باہر کیا چل رہا ہے، دہشت گردی کی جو لہر آئی ہوئی ہے اس کے حوالے سے خان صاحب کو نہیں پتا ہوگا، لیکن پھر بھی اس کے اوپر ہی چلتے ہیں، اسی لائن کے ساتھ آ جاتے ہیں۔ یہ جو شاہد خٹک صاحب نے ٹویٹ کیا کہ میری نمائندگی نہیں تھی، ٹھیک ہے، یہ اگر ریزن ہوتی نا تو یہ ایکسیپٹڈ تھی کہ ٹھیک ہے یار، ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میرے صوبے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن میری نمائندگی بیچ میں نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، یہ ریزن ایکسیپٹڈ تھی۔ لیکن اگر آپ لوگ یہ کہیں نا کہ عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کروائی گئی یا عمران خان صاحب کو نہیں بلایا گیا، تو پھر یہ جو ہے وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی سیکیورٹی جو ہے وہ عمران خان صاحب سے نیچے ہے، عمران خان صاحب ایز اے فگر وہ زیادہ بڑے ہیں، اور یہ جو ٹی ٹی پی اور بی ایل اے، یہ جو دہشت گرد عناصر ہیں وہ سیکنڈری بن جاتے ہیں۔ اس کا مطلب تو یہی ہے نا، آپ لوگ یہی کہنا چاہ رہے ہیں۔ اب تو مجھے ایک چیز میں نے اوور آل ان تمام تر چیزوں سے ایک چیز اخذ کی ہے کہ یا تو یہ اتنے بے حس ہو گئے ہیں کہ یہ جو ہے وہ اتنے سینسیٹیو ایشو کے ذریعے جو ہے وہ ایک سودا کرنا چاہ رہے ہیں عمران خان صاحب کے حوالے سے، اور تو کچھ نہیں ہے نا، اور کیا ہے؟ دیگر معاملات کے اوپر مطلب یہاں پر لیڈر اتنے بڑے ہو گئے ہیں، وہ پاکستان سے بھی بڑے ہو گئے ہیں، یا ملک میں جو اتنا بڑا ایشو چل رہا ہے لیڈر اس سے بھی بڑے ہو گئے ہیں۔ اور دوسری بات، اگر چلے ٹھیک ہے مان لیتے ہیں
آپ کے پاس جو اتنی گولڈن اپرچونٹی آئی تھی، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں اگر یہ اس اجلاس کے اندر شرکت کرتے ہیں۔ اتنی گولڈن اپرچونٹی تھی کہ آپ لوگ جو ہیں وہ وزیر اعظم سے، جو شہباز شریف صاحب ہیں، آرمی چیف صاحب کے سامنے اپنا احتجاج ریکارڈ کروا سکتے تھے۔ آپ کہتے تھے ٹھیک ہے جی، ہم لوگ جو ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ انگیج کرتے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ بہتری کے لیے کام کرتے ہیں، لیکن جو ہے وہ ہمیں بھی تھوڑا سا سپیس دیا جائے اور ہمارے لیے بھی جو ہے وہ تھوڑا سا روم نکالیں۔ لیکن اتنی گولڈن اپرچونٹی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نے مس کر دی۔ اب آ جائیں تھوڑا سا حکومتی سائیڈ کے اوپر۔ حکومتی سائیڈ سے نواز شریف صاحب جناب وہ بالکل غائب نظر آئے، اور میرا یہ سوال ہے کہ وہ کدھر ہیں؟ اللہ ان کو صحت دے، اگر تو ان کی صحت خراب نہیں ہے تو باقی جتنی بھی اگر ان کی کوئی اپوائنٹمنٹ سی یا کوئی بھی ذاتی کام تھا، ان سب کو ترک کر کے ان کو جو ہے وہ اس کے اندر شرکت کرنی چاہیے تھی، یا تو پھر ان کو ریٹائرمنٹ لے لینی چاہیے اگر وہ نہیں شرکت کرنا چاہ رہے ہیں۔ مجھے حیرانگی ہو رہی ہے کہ وہ بالکل ہی غائب ہیں، وہ تو نظر ہی نہیں آ رہے آج کل بالکل بھی، اور اتنے بڑے ایشو کے اوپر جو ہے وہ نواز شریف صاحب نے خود بھی جو ہے وہ وہاں پر شرکت نہیں کی۔ اور اس کے بعد محسن نقوی صاحب، بھائی مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آ رہی کہ داخلہ کے حوالے سے جو ہے وہ مسائل چل رہے ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے وہ انٹیریئر منسٹر کے جو انچارج ہیں وہی جو ہے وہ وہاں پر موجود نہیں، اور یہ مسائل جو ہیں وہ پچھلے چند دنوں سے چل رہے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب جب یہ تمام تر معاملات ہو رہے تھے اس کے اندر بھی جو ہے وہ نظر نہیں آ رہے تھے۔ میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ جس دن یہ ایشو ہوا تھا، جب 11 مارچ کو یہ ایشو ہوا تھا، وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کو جو ہے وہ آ کر ایڈریس کرنا چاہیے تھا، کیونکہ لوگ سننا چاہتے ہیں کہ کیا چل رہا ہے، کیا معاملات ہو رہے ہیں، لیکن وہ بالکل ہی غائب ہیں۔ آج بھی وہ غائب تھے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں، وہ آج بھی انہوں نے شرکت نہیں کی۔ اس کے بعد ایک اور چیز جو میں نے دیکھی کہ اختر مینگل صاحب کو انہوں نے دعوت دی، ان کو دعوت دی گئی، لیکن انہوں نے جو ہے وہ شرکت کرنے سے انکار کر دیا۔ ارسپیکٹو آپ کے ان سے کتنے بھی اختلافات ہوں، آپ کے سیاسی اختلافات بہت سارے ہو سکتے ہیں، لیکن اس معاملے کے اندر جو ہے وہ آپ کو ان کو آن بورڈ لینا پڑے گا۔ اور آپ کے ان سے اختلافات ہو سکتے ہیں، میں پہلے بھی یہ بتا چکا ہوں کہ آپ کے ان سے 100 اختلافات ہو سکتے ہیں، اور میں یہ نہیں کہتا کہ اختر مینگل صاحب سارے معاملات کے اندر ہی ٹھیک ہوں گے، لیکن اس معاملے کے اوپر آپ مانے نہ مانے بلوچستان کے حوالے سے یہ ایک امپورٹنٹ شخصیت ہے، اور کوئی بریک تھرو اگر ہو سکتا ہے تو یہ کروا بھی سکتے ہیں، اور میرا یہ خیال ہے کہ نقصان ہوا ہے اور بڑا قیمتی نقصان ہوا ہے جو انہوں نے جو ہے وہ اس کے اندر شرکت نہیں کی۔ اوورآل اگر بات کی جائے تو پی ٹی آئی نے جو فیصلہ کیا ہے، اس سے نقصان جو ہے وہ عمران خان صاحب کو ہی ہوگا اور پی ٹی آئی کو ہی ہوگا، اور کسی کو نہیں ہوگا۔ یہ جو یو ٹرن لیا گیا ہے تو انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ اور قومی دھارے سے دور کر دیا۔ اور دوسری جانب حکومت کی اگر بات کی جائے تو نواز شریف صاحب بھی غائب تھے، وہ بھی نہیں نظر آ رہے تھے۔ اتنا اہم مدعا، اتنا سینسٹیو ایشو جو چل رہا ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ایک اجلاس تھا، اور اس کے اندر وزیر داخلہ بھی نہیں تھے اور نواز شریف صاحب بھی نہیں تھے، انہوں نے بھی شرکت نہیں کی۔ پی ٹی آئی نے تو ویسے ہی یو ٹرن لے لیا تھا، اب اس کے اوپر تفصیل سے بات کر چکے۔ خیر کیا کہہ سکتے ہیں، اپنے لیے اور پی ٹی آئی کے لیے اور خان صاحب کے لیے نقصان ہو رہا ہے، اور کسی کے لیے نقصان نہیں ہو رہا۔ میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ آپ لوگ ان تمام تر چیزوں میں اگر دیکھیں نا تو نقصان صرف عمران خان صاحب کا ہو رہا ہے، اور پارٹی کے اندر چند ایک ایسے عناصر ہیں جو نہیں چاہتے کہ یہ تعلقات بہتر ہوں، کیونکہ ان کا اپنا منجن ختم ہو جائے گا بعد میں، ان کے پاس کوئی ٹاپک نہیں بچے گا، ان کے پاس جو ہے وہ ظاہری بات ہے ان کے تو ڈالر آنا بند ہو جائیں گے۔ وہ جو باہر بیٹھ کر یوٹیوب چینل چمکا رہے ہیں وہ نہیں چاہتے کہ یہ سب کچھ ہو، وہ نہیں چاہتے کہ خان صاحب جو ہیں وہ جیل سے باہر ہیں، ان کے لیے تو یہی بڑی فیوریبل سچویشن ہے۔ خیر یہ جناب اب تک کے ڈیولپمنٹ سے، اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے۔ اللہ نے کی بات۔ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSP KG نیوز۔